پاکستان کے سری لنکا سے سفارتی تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، جس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ سری لنکا ہر سال پاکستان کو ہزاروں آنکھیں عطیہ کرتا ہے۔ تاہم افسوس کہ ایک ایسا ملک جو ہمارے شہریوں کو آنکھوں کی روشنی فراہم کر رہا ہے اور انہیں دیکھنے کے قابل بنا رہا ہے، ہم نے اس کے ایک شہری کو سرے عام چوراہے میں مار کر جلا دیا، حالانکہ اس نے بھی اپنی آنکھوں کو عطیہ کرنے کی وصیت کر رکھی تھی۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر پریانتھا کمار کے قتل کے بعد سری لنکا کی جانب سے بھیجے جانے والے آنکھوں کے عطیات کو بھی زیر بحث لا رہے ہیں۔ پاکستان میں سری لنکا آئی ڈونیشن سوسائٹی کے رکن ڈاکٹر نیاز بروہی کہتے ہیں کہ ہر برس صرف کراچی میں 30,000 پاکستانیوں کو سری لنکا سے آنے والے آنکھوں کے عطیات ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نیاز بروہی نے اردو نیوز کو بتایا کہ سری لنکا آئی ڈونیشن سوسائٹی کے صدر نے ان سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا اس پر وہ صدمے میں ہے، تاہم اس واقعے کے باوجود وہ پاکستانیوں کی خدمت پہلے کی طرح جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب بدھ مت ہے اور وہاں کے اکثر شہری اپنی آنکھیں عطیہ کر دیتے ہیں جو ان کی موت کے بعد انسانیت کے کام آتی ہیں۔ آئی ڈونیشن سوسائٹی کے ذریعے اکٹھے کیے گئے آنکھوں کے عطیات پاکستان کے مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور اسپتالوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سری لنکا سے پہلی بار آنکھوں کا عطیہ سن 1967 میں موصول ہوا تھا۔ تب سے اب تک پاکستان کو سری لنکا سے آنکھوں کے لاکھوں عطیات موصول ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نیاز بروہی کے مطابق جو کچھ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا، اس کا اثر پاکستان کے لیے آنکھوں کے عطیات بھیجنے والوں پر ضرور پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا دنیا کے 160 شہروں کو قرنیہ عطا کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ آنکھیں پاکستان کے شہر کراچی کو ملتی ہیں۔ راولپنڈی کا الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال میں ماہانہ 50 کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مریضوں کو سری لنکا سے عطیہ کی گئی آنکھیں لگائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق سری لنکا نے دنیا کو اب تک جتنے بھی کارنیا عطا کیے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یعنی 40% پاکستان کو ملے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر کئی شخصیات نے سیالکوٹ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سری لنکا اور پاکستان کے عطیہ کنیکشن پر بھی بات کی۔ صحافی عامر متین نے ٹویٹ کیا کہ سری لنکا صرف ہمارے خطے نہیں بلکہ پوری دنیا میں نابینا افراد سے ہمدردی رکھنے والا ملک ہے۔ ہم دنیا کو آنکھیں عطیہ کرنے پر سری لنکن شہریوں کا احترام کرتے ہیں۔ آئیے سری لنکا سے عطیہ میں ملی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے معاشرے کو پرامن بنائیں۔ ڈاکٹر سہیل ہاشمی نے لکھا کہ سری لنکا کارنیا عطیہ کرتا ہے تاکہ پاکستان میں نابینا پن کا خاتمہ ہو، لیکن ہم ابھی تک اندھے ہیں۔ دہائیوں قبل سری لنکا میں صرف ان افراد کی آنکھیں نکال کر عطیہ کی جاتی تھیں جنہیں سزائے موت سنائی جاتی تھی۔ سن 1958 میں ایک نوجوان ڈاکٹر ہڈسن سلوا نے نابینا افراد کی مدد کرنے کا سوچا اور اخبار میں ایک مضمون کے ذریعے آنکھوں کے عطیات دینے کی اپیل کی، جس کے جواب میں سری لنکن شہریوں کا رد عمل ڈاکٹر سلوا کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ وہ سری لنکا میں آنکھوں کے عطیات کو متعارف کرانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ سری لنکا میں بعد از مرگ آنکھیں عطیہ کرنا ایک قومی پریکٹس بنی تو 1961 میں ڈاکٹر ہڈسن سلوا نے سری لنکا آئی ڈونیشن فاؤنڈیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی نے 1964 میں اپنی بین الاقوامی خدمات کا آغاز کیا اور پہلا عطیہ 6 کارنیا سنگاپور کو بھیجے۔ تاہم اس وقت پاکستان سری لنکا سے آنکھوں کے سب سے زیادہ عطیات وصول کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔